السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تختی کے اصول پڑھیں گے۔ علم عروض ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں پھر کچھ مصروفیات کی بنا پر وہ سلسلہ رکنا پڑا۔ آج دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تختی کے اصول پڑھیں گے۔ اگر آپ دوسرے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں علم عروض کے حوالے سے، بیان و بدیع کے حوالے سے، تو پلے لسٹ کا وزٹ کیجیے، بیان و بدیع و عروض پر کلک کیجیے تو وہاں پر میرے لیکچرز موجود ہیں۔ آج ہم تختی کے اصول پڑھیں گے۔ مختلف کتابوں سے میں نے اس کو جمع کیا ہے اور انشاءاللہ آج اس کی ہم وضاحت کریں گے تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ذریعے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ تختی کسے کہتے ہیں۔ تختی کے لغوی معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ہیں۔ کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کو تختی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم علم عروض پڑھتے ہیں، شاعری کے علم کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس وقت تختی سے مراد ہے کہ کسی شعر کے اجزاء کو کسی خاص بحر کے ارکان کے مطابق اس طرح وزن کرنا کہ متحرک کے مقابلے میں متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن حرف آ جائے، تختی کہلاتا ہے۔ وضاحت کرتے ہیں اب اس کی۔ ہم نے پڑھا کہ شعر کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ ایک شعر ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ شعر کے اجزاء ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا بحر کے ارکان۔ بحر کے ارکان یعنی ایک خاص بحر ہے، اس کے اندر جو ارکان ہے یعنی فاعل، مفاعل، مستفعل، فاعلات، تو یہ بحر کے ارکان ہے۔ تو شعر کے اجزاء کو بحر کے ارکان کے مطابق وزن کرنا اور ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک حرف لانا، یہ تختی کہلاتا ہے۔ اب ایک شعری مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اب ہم نے پڑھا شعر کے اجزاء کو بحر کے ارکان کے مطابق وزن کرنا، تو یہ شعر کے اجزاء ہیں۔ یہ ایک جز یہ ہے، یعنی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس شعر کے اندر، یہ شعر کے اجزاء ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک خاص بحر ہے، بحر متقارب، اور اس کے اندر یہ ارکان ہے۔ تو اب ان الفاظ کو، ان اجزاء کو ان ارکان کے مطابق وزن کرنا، یہ کہلاتا ہے تختی۔ اور پھر ہم نے پڑھا ساکن کے مقابلے میں ساکن حرف لانا اور متحرک کے مقابلے میں متحرک حرف لانا، تختی کہلاتا ہے۔ ساکن اور متحرک کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی حرف ہو، مثال کے طور پر الف ایک حرف ہے، اس کے اوپر زبر ہے یا نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ متحرک کہلاتا ہے۔ لیکن جب حرف ایسا ہو، مثال کے طور پر الف، جس کے اوپر یہ تین نہ ہو، صرف یہ ساکن کی علامت ہو، اس کے اوپر الف ہو اور اس کے اوپر ساکن کی علامت ہو، سکون کی علامت ہو، تو اس کو ہم صرف ساکن حرف کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ فعول فعول فعول، یہ ارکان ہے، بحر کے ارکان ہے۔ اب اس کے مطابق ان کو دیکھنا، ان کو وزن کرنا، یہ کہلاتا ہے تختی۔ یہاں فعول دیکھیں، یہ فی جو ہے فعول، یہ متحرک ہے، فی کے اوپر زبر ہے، فعول۔ تو یہاں اس شعر میں بھی پہلا حرف متحرک ہونا چاہیے، تو یہ ستاروں، یہ بھی متحرک ہے، سی کے نیچے زیر ہے، تو مطلب یہ حرف بھی متحرک ہے، تو اس فی کے مطابق ہے۔ تو اس کے مطابق ہم نے اس کو وزن کر لیا، اس فی کے مطابق اس سین کو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تختی کہلاتا ہے۔ اب تختی کے کچھ اصول ہے، ان اصول کو مد نظر رکھ کر ہم تختی کریں گے۔ کسی شعر کو دیکھیں گے کہ آیا وہ وزن میں ہے یا نہیں ہے۔ تو تختی کرتے وقت صرف حروف ملفوظی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، جبکہ حروف مکتوبی غیر ملفوظی کو تختی کے دوران نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ حروف ملفوظی یعنی وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں اور ان کی آواز آتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حروف ملفوظی، اور وہ حروف
جو کہ شعر میں تو موجود ہیں لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی، مکتوبی ہے یعنی لکھے گئے ہیں وہ حروف شعر کے اندر لیکن غیر ملفوظی ہے، غیر ملفوظی یعنی اس کی آواز نہیں آ رہی، لکھے تو جا چکے ہیں شعر کے اندر وہ حروف لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی، تو تختی کے دوران ہم اس کو نظر انداز کریں گے یعنی بیچ میں سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر الشمس، الشمس میں دیکھیں لام آیا ہے، الشمس میں لام، لیکن بولنے کے دوران لام کی آواز نہیں آ رہی، تو لہٰذا تختی کے دوران اس لام کو بیچ میں سے نکال دیں گے، اس کو شمار نہیں کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں مکتوبی غیر ملفوظی، یعنی مکتوبی لام لکھا گیا ہے، غیر ملفوظی یعنی اس کی آواز نہیں آ رہی، تو یہ مکتوبی غیر ملفوظی ہے اور یہ تختی کے دوران گرایا جائے گا ایسا لفظ۔ اچھا، پھر اگلا اصول ہے جس حرف پر شد کی علامت ہو تختی کے دوران دو حروف کے برابر سمجھا جائے گا، مثلا مجسم، سین پر شد ہے، سین کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو یہ سین 2 دفعہ شمار ہوگا تختی کے دوران، میم جیم سین سین اور پھر میم۔ مجسم میں تو 4 حروف ہے، سین ایک بار ہے لیکن اس کے اوپر شد ہے تو اسی وجہ سے یہ 2 شد شمار ہوں گے، یہ پہلا متحرک ہوگا اور دوسرا سین ساکن ہوگا، یعنی پہلے حرف پر زبر کا نشان ہوگا اور سین پر دوسرے پر سکون کی علامت ہوگی، اس طرح کی علامت، تو یہ شد کا یہ اصول ہے کہ جس حرف کے اوپر بھی آ جائے وہ حرف 2 دفعہ شمار ہوگا۔ اچھا، اگلا اصول ہے الف ممدودہ یعنی الف مد آ، تختی کے دوران 2 الف شمار ہوگا، جب بھی یہ الف مد آ آتا ہے کسی بھی شعر کے اندر تو تختی کے دوران ہم اس کو 2 الف شمار کریں گے، پہلا الف متحرک ہوگا اور دوسرا الف ساکن ہوگا، مثلا عام، عام ایک لفظ ہے، الف کے اوپر مد کی علامت ہے تو یہ 2 الف شمار ہوگا، پہلا الف متحرک ہوگا یعنی اس کے اوپر زبر ہوگا اور دوسرا الف ساکن ہوگا یعنی اس کے اوپر سکون کی علامت ہوگی، تو یہ اور میم اس پر تو ہے سکون کی علامت کیونکہ اس پر زبر زیر اور پیش ہے نہیں، عام سکون کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، آواز ٹھہر جاتی ہے، تو الف مد آ 2 الف شمار ہوں گے، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن۔ اچھا، پھر اگلا اصول ہے ہائے حوض، ہے اگر کل کر نہ پڑی جائے تو تختی کے دوران حذف کیا جاتا ہے یعنی گرایا جاتا ہے، تختی کے دوران ہم اس کو شمار نہیں کریں گے، اس کو بیچ میں سے نکال دیں گے، مثلا غنچہ، غنچہ میں ہی کی آواز نہیں آ رہی لہٰذا یہ گرایا جائے گا، غنچہ ہی کی آواز نہیں آ رہی تو یہ گرایا جائے گا۔ اسی طرح اور جتنے بھی الفاظ ہیں، افسانہ، افسانہ میں بھی اس طرح ہی آخر میں آتی ہے، لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی لہٰذا اس کو ہم شمار نہیں کریں گے۔ اچھا، اگر ہے کی آواز کھل کر سنائی دیتی ہے تو پھر تختی کے دوران یہ شمار کیا جائے گا، یعنی اس ہی کی آواز جب آ رہی ہے تو پھر اس کو ہم شمار کریں گے، اگر اس کی آواز نہیں آ رہی تو پھر ہم اس کو شمار نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ، اب یہاں پر ہی کی آواز آ رہی ہے، آپ خود سے اس کو پڑھے، زبان سے اس کو پڑھے، آہ، تو ہے کی آواز آ رہی ہے لہٰذا ہم اس کو شمار کریں گے، اور جب آواز نہ آتی ہو تو پھر ہم اس کو شمار نہیں کریں گے۔ نون غنہ اور 2 چشمی ہے بالکل شمار نہیں ہوں گے، یہ جس شعر میں بھی آ جائے نون غنہ اور 2 چشمی ہے، یہ اس طرح سمجھے کہ یہ بالکل اس شعر میں ہے ہی نہیں لہٰذا اس کو بیچ میں سے نکال دیں گے، یہ دونوں شمار نہیں ہوں گے بالکل۔ اگلا اصول ہے واو، واو جب بولنے میں نہ آئے تو اس کو بھی تختی کے دوران شمار نہیں کیا جاتا، یعنی لکھا تو جاتا ہے، حرف شعر کے اندر تو لکھا گیا ہے واو، لیکن جب اس واو کی آواز نہیں آ رہی، جب ہم شعر پڑھتے ہیں اس وقت واو کی آواز نہیں آتی تو پھر یہ واو شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہاہش، اب ہاہش کا لفظ پڑھے منہ سے تو واو کی آواز نہیں آ رہی، ہاہش لکھا تو گیا ہے، دیکھیں یہ موجود ہے لیکن آواز نہیں آ رہی لہٰذا ہم اس کو شمار نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہدی، ہدی دیکھیں واو کی آواز نہیں آ رہی، یہ جو ہدی ہے خے اور ڈائریکٹ دال بیچ میں آ جاتا ہے، واو
बीच में से निकल जाता है, हुद्दी। ये जो वो की आवाज़ आ रही है वो हुद्दी, तो ये हे के ऊपर पेश है तो ये इसकी आवाज़ आ रही है। वाव लिखा गया है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो ये भी बीच में से गिराया जाएगा। अच्छा, तनवीन, तनवीन कहते हैं इसको, इस निशान को देखें, ये जो दो ज़बर है ये नून की आवाज़ देते हैं। जिस भी हर्फ के ऊपर ये आता है वो नून की आवाज़ देता है, अलिफ के ऊपर ये आता है। तो इसका उसूल ये है कि इसकी जगह तख्ती के दौरान, शेर को टुकड़े टुकड़े करने के दौरान, बहर के अरकान के मुताबिक वज़न करने के दौरान इस हर्फ को, इस अलामत को, तनवीन की अलामत को नून शुमार किया जाएगा। मसलन आदतन, आदतन में अब देखें नून नहीं है लेकिन नून की आवाज़ आ रही है। अलिफ मौजूद है, देखें ये अलिफ है यहाँ पर लेकिन अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही, अलिफ की जगह नून की आवाज़ आ रही। तो अलिफ हम गिराएंगे क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं आ रही, और नून की आवाज़ चूँकि आ रही है तो नून को हम शुमार करेंगे। तो आदतन, देखें पढ़े ना, आदतन, अलिफ की आवाज़ नहीं है लिहाजा लिखा गया है लेकिन हम शुमार नहीं करेंगे क्योंकि इल्म अरूज़ का ताल्लुक़ ज़्यादातर आवाज़ से होता है, लिखने से नहीं। देखिए ये मिसरा, ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन सरीहन में देखें नून की आवाज़ आ रही है, सरीहन, और अलिफ लिखा गया है, मकतूबी है यानी लिखा गया है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, गैर मलफूज़ी है, गैर मलफूज़ी यानी इसकी आवाज़ नहीं आ रही, लिहाजा अलिफ को शुमार नहीं करेंगे। नून की आवाज़ आ रही है, ये अलामत मौजूद है तो हम नून शुमार करेंगे। तो ये तख्ती के उसूल थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।